جانے جہاں میں خوش آمدید، ناول روح یار مصنفہ عریشہ قسط نمبر 3۔ جبکہ دوسری طرف خضر معصومہ کو لانے ایئرپورٹ کے لیے نکل چکا تھا۔ معصومہ نے اسے کہا تھا کہ وہ اس سے کوڈ ورڈ میں بات کرے گی تاکہ اسے کوئی بھی پہچان نہ پائے، لیکن خضر کو اپنی بے وقوفی پر بہت افسوس ہو رہا تھا کیونکہ اس نے معصومہ سے اس کی تصویر تک نہ مانگی تھی۔ اب وہ اسے پہچانے گا کیسے؟ چلو یہ بھی شکر تھا کہ اس نے معصومہ سے اس کے کپڑوں کا رنگ پوچھ لیا تھا، ورنہ آج تو یقیناً ڈیول نے اس کا کچھ بھی نہیں چھوڑنا تھا۔ ویسے بھی وہ آج بلیڈ یوز کر رہا تھا۔ وہ بھی کھڑا ہر طرف نظریں ہی دوڑا رہا تھا جب نظر سامنے سے آتی ہوئی ایک معصوم سی لڑکی پر پڑی جو کافی ڈری اور سہمی سی لگ رہی تھی۔ اس نے آسمانی رنگ کا عبایا پہنا تھا جس کے ساتھ اس نے ہم رنگ آسمانی رنگ کا ہی اسکارف لیا ہوا تھا۔ مل گئی معصومہ، وہ تیزی سے چلتا اس کے قریب آیا۔ تم پہنچ گئی؟ میں تو پریشان ہو گیا تھا کہ تمہیں پہچانوں گا کیسے۔ خیر وہ پیپرز تو لائی ہو نا تم؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا، کیونکہ اگر اس بار پیپرز میں کچھ بھی گڑبڑ ہو جاتی تو ڈیول تو اسے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ جی ہاں میں پیپر لے آئی ہوں۔ تو آپ ہیں میرے شوہر؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ شوہر؟ خضر کو جھٹکا لگا۔ سر آپ مجھے ایئرپورٹ پر لینے آئیں گے تو میں آپ کو وہاں کوڈ ورڈ میں مخاطب کروں گی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرے پیچھے کچھ لوگ ہیں۔ اس سے معصومہ کی فون پر کی گئی گفتگو یاد آئی۔ شوہر؟ ہاں شوہر تمہارا گھر پہ ہے، چلو میں تمہیں اسی کے پاس لے جانے آیا ہوں۔ پیپرز مجھے دے دو۔ خضر نے بات سنبھالتے ہوئے پیپرز مانگے۔ نہیں پیپر تو میں انہی کو دوں گی، اس نے معصومیت سے کہا۔ ارے تم مجھ پر یقین کر سکتی ہو، میں اس کا وفادار آدمی ہوں، خضر نے کہا۔ نہیں پیپرز تو میں انہی کو دوں گی۔ خضر کو لگا کہ اس نے ایک بار پھر اگر اس سے پیپرز مانگے تو معصومہ تو بھئی رونے ہی لگ جائے گی۔ وہ صرف نام کی معصومہ نہیں، پھر تو وہ سچ میں بہت معصوم تھی۔ فون پر بات کرنے والی لڑکی تو وہ لگ ہی نہیں رہی تھی، بلکہ وہ تو بہت ہی بولڈ اور ٹیلنٹڈ لگ رہی تھی۔ وہ آ کر گاڑی میں بیٹھے تب بھی روح کافی زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اب نارمل ہو جاؤ، مزید ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خضر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی چھٹی حص اسے کچھ غلط ہونے کا اشارہ تو کر ہی رہی تھی۔ کیا مطلب؟ روح نے معصومیت سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ اب تمہیں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے محترمہ، اپنی اصلیت پر آ جاؤ اور وہ فائل میرے حوالے کر دو۔ خضر سے اب مزید برداشت کرنا تو مشکل ہو رہا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، اور میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ فائل میں بس اپنے شوہر ہی کو دوں گی، تو آپ بار بار کیوں مانگ رہے ہیں مجھ سے؟ روح نے اس کی طرف دیکھ کر پریشانی سے کہا، کیونکہ اس کی باتیں روح کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ بھائی؟ تو میں تمہیں بھائی لگتا ہوں؟ خضر نے اسے گھور کے دیکھا۔ کچھ نہیں کہہ رہا میں تو تمہیں، اب ڈیول ہی سنبھالے گا، اس نے اکتا کر کہا اور گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی، جبکہ روح اس کی باتوں کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ڈیول؟ کیا بے ڈھنگا سا نام ہے اس کے شوہر کا، لیکن یہ کیسا نام ہے؟ اس نے تو پہلے کبھی نہیں سنا۔ ہو سکتا ہے پیار سے کہتی ہوں، روح نے سوچا اور دبئی کی صاف ستھری خوبصورت سڑکوں کو دوڑتے ہوئے دیکھنے لگی، جبکہ خضر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ فون پر تو اس سے کافی بے باکی سے وہ بات کرتی تھی اور اب وہ اسے بھائی کہہ کے پکار رہی تھی۔ یہ فون والی لڑکی تو ہرگز نہیں لگ رہی تھی۔ سڑک پر چیکنگ پوسٹ دے کر خضر کو اچھا خاصا غصہ آ گیا۔ اس کا منہ ویسے ہی بنا ہوا تھا کیونکہ معصومہ اس سے سیدھے طریقے سے تو بات نہیں کر رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ غصے میں تھا۔ وہ جلدی سے جلدی اسے ڈیول کے سامنے لے کے جانا چاہتا تھا تاکہ وہ خود ہی اس سے بات کر کے فائل معصومہ سے لے کر اس کے حوالے کر دے تاکہ وہ شارف تک وہ فائل پہنچا دے۔ وہ ایسے ہی تھا، ڈیول اسے جو بھی کام دیتا وہ جلدی سے جلدی اپنا کام ختم کرنے کی کوشش کرتا، لیکن اس لڑکی کی وجہ سے وہ اب تک اپنا کام ختم نہیں کر پا رہا تھا۔ ویسے اس کا ارادہ معصومہ کو اپنے آدمی کے ساتھ گھر بھیج کر خود جیل جانے کا تھا، لیکن وہ تو تب ہوتا نا جب معصومہ اسے فائل دیتی، جبکہ معصومہ نے آگے انہی کے ساتھ کام کرنا تھا جس کی وجہ سے وہ کسی بھی قسم کی بدمزگی بھی نہیں چاہتا تھا، اور اب غصے سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ روح پہلے اسے اسی طرح سے غصہ کرتے دیکھتی رہی، پھر گاڑی میں رکھی پانی کی بوتل اٹھا کر اس کی طرف کی اور کہنے لگی، یہ پانی پی لیں، آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اس نے معصومیت سے کہا۔ تم اپنا منہ بند کرو اور خاموشی سے بیٹھی رہو، وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا۔ کوئی اس حد تک بھی بھلا کیسے ایکٹنگ کر سکتا ہے؟ برا مت مانیے بھائی، لیکن غصہ اس سلگتی ہوئی لکڑی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ پلیز آپ غصہ مت کریں، اس میں آپ ہی کا نقصان ہے۔ میں جانتی ہوں آپ بہت بزی ہیں، بہت کام ہوگا، آپ کو میری وجہ سے اتنی پریشانی ہو رہی ہے، اور وہ بولے جا رہی تھی جبکہ خضر حیرانگی اور پریشانی سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔
لڑکی میری بات سنو، تم اپنی یادداشت بھول تو نہیں آئی؟ دیکھو اگر ایسا ہے تو پلیز مجھے بتا دو، تمہارا سر کسی بھاری چیز سے تو نہیں ٹکرایا؟ تمہیں ابھی ڈاکٹر کے پاس لے کے چلا جاتا ہوں، لیکن پلیز اپنی یہ بیکار اور بے فضول سی ایکٹنگ خبردار جو تم نے ڈیول کے سامنے کی وہ سیدھا شوٹ کر دے گا تمہیں۔ خضر نے اسے تحمل سے سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اب روح بھی اس کی بہکی بہکی باتوں سے پریشان ہوئی اور اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھی آ گئے، جبکہ اس کے آنسو دیکھ کر خضر تو بری طرح سے کھٹکا۔ کچھ نہیں کہہ رہا بہن جی، ہم گھر چلتے ہیں، باقی باتیں نا وہیں پہ ہوں گی آپ کے شوہر کے سامنے۔ خضر نے تو جیسے ہار مانتے ہوئے کہہ ہی دیا۔ ٹھیک ہے، اس نے نم آواز میں کہا تو خضر کو ایک بار پھر سے اپنے معصوم چہرے کو دیکھنے پر وہ مجبور ہو گئی۔ وہ وائٹ پینٹ اور ریڈ شرٹ میں ہونٹوں کو لال لپسٹک سے رنگے بہت حسین لگ رہی تھی۔ ویسے تو وہ عام سے حلیے میں بھی بہت غضب ڈھاتی تھی، اور اگر اتفاق سے وہ کوئی ڈارک کلر پہن لے پھر تو اس کی خوبصورتی کو 4 چاند ہی لگ جاتے تھے۔ اور آج اس نے جان بوجھ کر یہ رنگ پہنا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس رنگ میں وہ بے حد حسین لگتی ہے۔ خیر آنے والی لڑکی کو بتانا بھی تو تھا نا کہ یہاں اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی اور کوئی ہے ہی نہیں، اور ڈیول صرف اسی کا۔ ہاں وہ جس کے ساتھ چاہے وہ بات کر سکتی ہے، جو کرنا چاہے کر سکتی ہے، لیکن ڈیول کے ساتھ نہیں، کیونکہ اس کا حق صرف اور صرف لیلا رکھتی تھی۔ گاڑی اپنے مقام پر رکی اور خضر تیزی سے گاڑی سے باہر نکل آیا۔ جبکہ وہ حیران پریشان سی اس کے پیچھے آئی تو نظر سامنے خوبصورت سی نازک سی لڑکی لیلا پر پڑی۔ اسے کچھ اطمینان ہوا کہ یہاں تو لڑکیاں بھی ہیں۔ وہ لیلا کے سامنے آ کر ذرا سا مسکرائی، مگر لیلا کا ایسا کچھ بھی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ خضر نے لیلا سے پوچھا، ڈیول واپس آ گیا؟ ہاں ابھی کچھ دیر پہلے آیا تھا، میں گئی تھی اس کے پاس، کہنے لگا ڈسٹرب مت کرو، وہ ریسٹ کرنا چاہتا ہے، اسی لیے پھر میں باہر آ گئی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں اس سے مل کر آتا ہوں، تو میرے ساتھ آؤ، اس نے روح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس نے کہا ہے کہ اسے کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے۔ لیلا نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے ایک سلگتی نظر پاس کھڑی روح پر ڈالی، جو کہ آسمانی رنگ کے برقعے اور ہم رنگ سکارف میں مکمل قید تھی۔ سوائے چہرے کے اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ بے لباس نہیں تھا۔ خیر لیلا کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، دبئی میں تو زیادہ تر عورتیں ایسے ہی برقعے میں پائی جاتی تھی۔ اس نے نا مجھ سے کہا تھا کہ میں جیسے ہی آؤں اس سے ملوں، اور تمہیں مجھے میرا کام سکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ صرف تم ہی اسے ڈسٹرب کر سکتی ہو، باقی تو سب اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ اب خضر کو کسی نہ کسی پہ تو غصہ اپنا نکالنا ہی تھا، تو چلو لیلا ہی صحیح۔ جبکہ اس نئی لڑکی کے سامنے اتنی بے عزتی کے بعد لیلا بالکل اپنے شرٹ کے کلر کی طرح ہو چکی تھی۔ آؤ خضر آؤ، ایک کام کہا تھا تم سے، وہ بھی ڈھنگ سے نہیں ہوا۔ خضر کو اپنے کمرے میں آتے دیکھ کر ڈیول نے اس سے کہا۔ کیا مطلب ہے؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ خضر کو اس نے صرف اور صرف معصومہ کو ایئرپورٹ سے لانے کا کام دیا تھا، وہ تو اس نے بالکل ٹھیک طریقے سے کیا، اب کون سے کام کی بات کر رہا تھا وہ؟ خضر کچھ بھی سمجھ نہیں سکا۔ میں نے اکرم کو بھیجا ہے معصومہ کو ایئرپورٹ سے لانے کے لیے، تم جس لڑکی کو لے کر آئے ہو نا وہ کوئی اور ہے۔ ابھی وہ خضر کی طبیعت صاف کرنے ہی والا تھا کہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی، پورے ہال کا جائزہ لیتی وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا مطلب؟ یہ وہ لڑکی نہیں ہے؟ خضر نے آہستہ آواز میں کہا۔ اس کے پاس وہ فائل ہے، یہ کہہ رہی تھی کہ وہ تمہیں دے گی۔ روح خضر کے قریب آ کر کھڑی ہوئی تو وہ کہنے لگا، جبکہ روح کا سارا دھیان تو سامنے کھڑے آدمی پر تھا۔ کہتے ہیں کہ نکاح کے 2 بول میں نا بہت طاقت ہوتی ہے، لیکن گھر سے یہاں تک اس نے اپنے شوہر کے بارے میں کچھ بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ ارے وہ تو اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن اب اس کے چہرے سے وہ نظریں ہٹانا بھی نہیں چاہتی تھی، اور اسے ایسا کرنا ناممکن سا لگ رہا تھا۔ ارے وہ تو شہزادہ نہیں بلکہ شہزادوں کو مات دینے والوں میں سے تھا۔ بالکل ٹھیک کہتی تھی فاطمہ بھی، اس کی زندگی میں کوئی شہزادہ ہی آئے گا۔ آج اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کی قسمت ہاں اچھی ہے، اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اس کے سامنے کھڑا اس سے نہ جانے کیا بات کر رہا تھا، لیکن روح تو بس اس کے گال پر نمایاں ہونے والا وہ ڈمپل دیکھتی جو بولتے ہوئے اس کے گال پر روشن ستارے کی طرح چمکتا، اور پھر جب وہ خاموش ہوتا تب وہ ستارہ بھی خاموش ہو جاتا۔ دیکھو تمہیں یہاں نہیں آنا تھا، تم غلطی سے یہاں پہ آ گئی ہو، تمہیں اپنا گھر جانا چاہیے تھا، لیکن فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خضر تمہیں چھوڑ آئے گا۔ وہ اس کے قریب کھڑا آہستہ آہستہ اسے بتانے لگا، لیکن پھر اس نے نوٹ کیا کہ یہ لڑکی تو اس کی باتوں پر بالکل دھیان دے ہی نہیں رہی۔
تم سن رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس پر ذرا اونچی آواز میں اس نے بولا تو روح جیسے اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر نکل آئی۔ یہ کاغذات، روح کو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا، فوراً اپنے ہاتھ میں رکھے نکاح نامے کے پیپرز اسے دکھانے لگی۔ یہ کیا ہے؟ وہ ذرا سا الجھا لیکن اس کے ہاتھ سے پیپرز لے لیے۔ یہ ایک نکاح نامہ تھا، یقیناً سامنے کھڑی اسی لڑکی کا تھا، روح نور۔ اس نے اس کا نام لے کر اس کی طرف دیکھا۔ جی مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں آپ کے پاس پہنچوں گی بھی کیسے، بہت ڈر لگ رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے جہاز کتنا بڑا تھا؟ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول کر اسے بتا رہی تھی جبکہ اس کا سارا جسم لرز رہا تھا۔ میں تو پہلے کبھی بیٹھی بھی نہیں نا، ابھی بھی ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ وہ ذرا سا مسکرا کر بولی۔ وہ کیا بول رہی تھی وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ سامنے کھڑا آدمی اس کا شوہر تھا، اس کے بارے میں سب کچھ اسے بتانا تھا، تو کیا وہ یہ نہ جانتا ہوگا کہ وہ پہلی دفعہ سفر کرنے پر گھبرائی ہوگی؟ لیکن پھر بھی روح کا دل چاہا کہ آج اس کے سامنے کھل کر وہ سبھی کچھ بتا دے کہ اس نے کتنی تکلیفیں سہیں، بات بات پر گالی، بات بات پر مار پیٹ، پچھلے 19 سال سے وہ کتنی اذیت سہ رہی تھی۔ ارے یہی تو تھا اس کا ہمدرد اور یہی تو تھا اس کا اپنا، اسی کے سامنے تو کھلنا تھا نا اسے، اس سے ہی تو اپنے دل کا حال بیان کرنا تھا، وہی تو تھا اس کا سائبان، اس کا شوہر، اس کا سب کچھ۔ اب ڈر نہیں لگ رہا، اب آپ مل گئے ہیں نا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے تھے لیکن پھر بھی اس کو دیکھ کر وہ مسکرائی تھی۔ او محترمہ کیا بول رہی ہو تم؟ خضر جو نہ جانے کب سے اس کی باتوں سے تنگ آ گیا تھا، اب مزید اس غلط فہمی کو وہ ہوا نہیں دے سکتا تھا۔ خضر بیٹھ، تم بیٹھو یہاں۔ اس نے خضر کو روک کر روح کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ آنکھوں سے آنسو صاف کرتی ہوئی مسکراتی ہوئی بیٹھ گئی۔ تم نے کچھ کھایا ہے؟ اس نے آرام سے روح کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ لڑکی اس سفر سے کافی گھبرائی ہوئی تھی، اور اب اگر وہ یہ اسے بتا دیتا کہ وہ اس کا شوہر بھی نہیں ہے بلکہ ایک ڈان ہے اور وہ غلط پتے پر پہنچائی گئی ہے تو وہ مزید گھبرا سکتی تھی، اسی لیے وہ اسے تحمل سے بات کر رہا تھا۔ اکبر سے کہو کہ کھانے کے لیے کچھ لے کے آئے، تم آرام سے کھانا کھاؤ پھر بات کرتے ہیں، اس نے نرمی سے روح کو کہا اور خضر کو لے کر باہر نکل آیا۔ یہ نکاح نامہ لے لو اور پتہ کرو کہ اس لڑکی کا شوہر کہاں ہے۔ اس طرح سے کرتا ہے بھلا کوئی؟ ایسے کیسے اس بیچاری کو اکیلا بھیج دیا اس نے؟ ہاں بیچاری کتنی ڈری ہوئی ہے نا، وہ ڈیول کی وجہ سے اسے سختی سے بات کر رہا تھا، اب نارمل ہو گیا کیونکہ ڈیول خود اس سے اتنی نرمی سے بات کر رہا تھا، تو وہ کیا پاگل تھا کہ اتنی معصوم لڑکی پہ اتنی سختی کرتا؟ میں پتہ کرواتا ہوں اس کے شوہر کا، تب تک ہم اس لڑکی کو نہیں بتائیں گے کہ وہ انجان لوگوں کے پاس ہے، اور لیلا سے بھی کہو کہ نارمل انسانوں کی طرح اس کے قریب رہے، ضروری نہیں کہ جیسا ہم سوچ رہے ہیں وہ ایسی ہی ہو۔ اس پر ڈیول کے لہجے میں کچھ اور تھا۔ مطلب میں کچھ سمجھا نہیں۔ خضر کو یہ بات کہتے ہوئے ہمیشہ ہی شرمندگی ہوتی تھی، لیکن وہ بھی کیا کرتا، ڈیول ہمیشہ آدھی بات چھوڑ دیتا تھا۔ ضروری نہیں کہ معصوم چہروں کے پیچھے لوگ بھی معصوم ہوں، یہ ہمارے کسی دشمن کی چال بھی ہو سکتی ہے۔ لیلا سے کہنا کہ اکرم آ جائے تو فائل لے کر جیل چلی جائے۔ اس نے خضر کا کندھا تھپ تھپایا اور باہر نکل گیا، اور ساتھ ہی سین ہوا ختم۔ ایک ہی دن میں زندگی کتنی حسین لگنے لگی تھی۔ اس کا شوہر نہ صرف دیکھنے میں اچھا تھا بلکہ بات بھی کتنی محبت سے کرتا تھا نا۔ یہاں تو سبھی لوگ عربی میں بات کرتے تھے لیکن وہ اس سے اردو میں بات کر رہا تھا۔ ارے امی اتنی اچھی کیسے ہو گئیں کہ اس کی شادی اتنے حسین آدمی سے کر دی؟ تو کیا انہیں تب اپنی بیٹیوں کا خیال نہیں آیا تھا، یا سچ میں وہ اس کی بھلائی چاہتی تھی؟ وہ اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی پورا ہال دیکھے جا رہی تھی۔ اسے تو ویسے یہ گھر ہی لگ رہا تھا، لیکن کھانا رکھ کے جانے والا جو آدمی تھا اس نے اسے بتایا تھا کہ گھر نہیں ہے بلکہ کام کی جگہ، اور کمرے میں آرام کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا سوائے کرسی کے۔ وہ اسے جس کمرے میں چھوڑ کے گیا تھا وہ وہیں بیٹھی تھی۔ آگے پیچھے جانے کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر وہ اپنے شوہر کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرتی اور وہ اس سے روٹھ جاتا تو؟ ابھی تو وہ ٹھیک سے اسے جانتی بھی نہیں تھی، تو وہ پھر اسے مناتی کیسے؟ کیونکہ اس نے کہا تھا نا تم کھانا کھا کر یہیں آرام کرو، واپس آ کر بات کریں گے۔ اب میں کیا بات کروں گی اس سے؟ وہ شرماتی اور گھبراتی بیٹھ کے بس یہی سوچ رہی تھی۔ کیا پہلے بھی بے وقوفوں کی طرح میں بولنا ہی شروع ہو گئی تھی؟ اب نہیں بولوں گی ایسے، سوچ سمجھ کر بات کروں گی۔ ہاں وہ یہی نہ سمجھنے لگ جائے کہ میں پاگل ہوں۔ میں آپ کی کچھ مدد کر دوں؟ اس نے یہاں ایک چیز جو بہت زیادہ نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ ایک آدمی ہال صاف کرنے کی چیزیں لے کے کھڑا ہوا تھا۔
اور وہ تقریباً ہر 5 سے 10 منٹ کے بعد صفائی کرنا شروع کر دیتا تھا، جبکہ روح کو وہ ہال تو بالکل صاف ستھرا لگ رہا تھا۔ شاید اسی آدمی کی محنت کا کمال تھا۔ نو میم، ہم کر لیں گے، آپ آرام کریں۔ آدمی کا لہجہ عربی تھا لیکن بات وہ اردو میں ہی کر رہا تھا۔ یہاں پہ سب لوگ اردو میں بات کرتے ہیں؟ اس سے رہا نہ گیا تو وہ پوچھ ہی لیا اس نے۔ جی میم، یہاں سبھی لوگ اردو میں بات کرتے ہیں، اور جس کو اردو نہیں آتی وہ سیکھ لیتا ہے، جیسا کہ میں نے سیکھی ہے۔ ڈیول اپنے سارے کام اردو میں کرواتے ہیں تاکہ مخالف پارٹی ہمیں سمجھ نہ سکے۔ اب سامنے کھڑے آدمی نے اسے تفصیل سے سمجھایا۔ شاید اسے ابھی تک یہ بات پتہ ہی نہیں تھی کہ وہ معصومہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے۔ حسن تم جاؤ، میں اس سے خود بات کرتی ہوں۔ لیلا وہاں پہ آ گئی تھی، اور روح نے مڑ کر دیکھا تو صبح دروازے والی لڑکی کھڑی تھی، لیکن اب اس کے کپڑے کچھ اور تھے۔ اسے دیکھ کر وہ ذرا سی مسکرائی اور اشارے سے اسے اندر کمرے میں بلایا تو روح بھی اس کے پیچھے چل دی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے مسکرا کر پوچھا تو روح بھی ذرا سا مسکرائی اور جواب دیا، روح نور۔ میں لیلا ہوں، میں یہاں کام کرتی ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا نکاح کیسے ہوا؟ میرا مطلب ہے تم اپنے شوہر کو پہچان نہیں پائی نا؟ لیلا کو اس لڑکی کے بارے میں پوچھنے کے لیے کہا گیا تھا، سو وہ نارملی اپنا کام ہی کر رہی تھی۔ یارم نے اس پر سختی کرنے سے بھی منع کیا تھا کیونکہ اس کا ارادہ اس لڑکی کو صحیح سلامت اس کے گھر تک پہنچانے کا تھا۔ جی وہ دراصل فون پہ ہی نکاح ہوا تھا تو میں نے دیکھا ہی نہیں، اس لیے میں اس کو پہچان بھی نہیں پائی۔ مطلب تم نے اس کی کوئی تصویر بھی نہیں دیکھی؟ پہلے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے نا کہ تم شادی کرنے کے لیے تیار ہو، تصویر دکھائی جاتی ہے، بات وغیرہ ہوتی ہے فون پر۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، مجھے تو نکاح سے ایک دن پہلے پتہ چلا تھا کہ میرا نکاح ہے، روح نے مسکراتے ہوئے بتایا جیسے اپنا ہی مذاق بنا رہی ہو۔ اوہ اچھا، یعنی تمہاری ارینج میرج ہے؟ لیلا نے اس کے احساس کمتری کو دور کرنے کی کوشش کی۔ جی، وہ بس اتنا ہی بولی۔ اوکے، تم مجھے اپنا پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ دکھا سکتی ہو؟ لیلا مطلب کی بات پر آ چکی تھی۔ جی میں دیتی ہوں، لیکن وہ اصل نہیں ہے، یہ تو آپ جانتی ہوں گی نا؟ وہ کچھ کنفیوز ہو کر بولی تھی۔ اصل نہیں ہے؟ تم یہاں کیسے آئی؟ پھر لیلا کو جھٹکا لگا۔ وہ سب کچھ تو مجھے بھی نہیں پتا، یہ سب کچھ تو میرے شوہر ہی جانتے ہوں گے نا، آپ ان سے پوچھ لیں۔ اس نے اپنا پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جبکہ لیلا اپنا گھومتا ہوا سر لے کر باہر نکل آئی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لڑکی غیر قانونی طریقے سے یہاں آئی ہے، اور اس کا یہ شوہر رمیز شیخ، اس نام کا تو کوئی آدمی ہے ہی نہیں اس شہر میں، اور میں نے ایئرپورٹ سے بھی پتہ کیا ہے اس نام کی کوئی بھی لڑکی دبئی آئی ہی نہیں ہے، اور نہ ہی اسے لینے کے لیے کوئی ایئرپورٹ آیا تھا، ورنہ انتظامیہ میں کوئی رپورٹ تو درج ہوتی۔ آئی ڈی کارڈ پر کیا نام لکھا ہے اور پاسپورٹ کہاں ہے اس لڑکی کا؟ لیلا خضر نے پوچھا۔ ہاں میں نے لے لیا تھا، یہ ہے۔ اپنے ہاتھ میں پکڑا پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ لیلا نے خضر کی طرف کیا، جس پر تصویر تو اسی کی لگی ہوئی تھی لیکن نام کسی اور کا درج تھا۔ مجھے تو یہ کوئی گیم لگ رہا ہے، شارف نے کہا، جو ابھی کچھ ہی دیر پہلے جیل سے چھوٹ کر آیا تھا۔ ہاں گیم تو ہے، لیکن یہ ہمارے ساتھ نہیں بلکہ اس لڑکی کے ساتھ ہوا ہے۔ اس لڑکی کے گھر والوں کے بارے میں پتہ کرواؤ۔ اس گیم میں یقیناً اس کے گھر والے بھی شامل تو ہوں گے ہی، اس نے تحمل سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مطلب تمہیں لگتا ہے کہ اس لڑکی کے گھر والوں نے ہی اسے یہاں بھیجا ہے؟ خضر نے بات میں حصہ لیا۔ ہاں مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے۔ خیر لیلا، آج کی رات تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، اس نے لیلا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ نہیں ڈیول، میں تو کلب جانے والی ہوں اور میرا تو کافی دیر تک وہیں رہنے کا ارادہ ہے، یہ اکیلی میرے گھر پہ کیا کرے گی، اور اسے دیکھ کر لگتا نہیں کہ یہ میرے ساتھ کلب آنا بھی چاہے گی، لیلا نے پریشانی سے کہا، جو بہن جی ٹائپ کو اپنے ساتھ کلب تو نہیں لے کے جا سکتی تھی نا۔
میرے ساتھ بھیج دو، شارف نے ذرا شرماتی مگر کم آواز میں کہا، جس پر خضر نے اسے گھور کر دیکھا، کیونکہ یقیناً ڈیول نے یہ بات نہیں سنی تھی، اور اگر وہ سن لیتا تو اس وقت شارف کا قورمہ وہ بنا ہی دیتا۔ اچھا، معصومہ کا کیا انتظام کیا ہے؟ ڈیول نے اس سے پوچھا۔ نئی لڑکی ہے، اس طرح اسے چھوڑ تو سکتے نہیں تھے، تو اس لیے میں نے گودام میں ہی اس کا انتظام کروایا، اور اس کے بابا بھی وہیں رہتے ہیں نا، تو اس کا کہنا ہے کہ جہاں اس کے بابا رہتے ہیں یہ وہیں رہنا چاہتی ہے، خضر نے تفصیل سے بتایا۔ وہاں پر بھی اس لڑکی کو تو نہیں رکھ سکتے، وہاں پہ کافی اسلحہ ہے، اور اسلحہ دیکھ کر اگر کچھ گڑبڑ ہی نہ یہ کرتے، لیلا نے کہا، اور کسی ہوٹل میں بھی نہیں رکھ سکتے، اگر پولیس کو شک ہو گیا تو مسئلہ ہوگا، مزید مصیبت یعنی کہ، شارف نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، تو پھر یہ میرے ساتھ رہے گی۔ ڈیول نے کچھ سوچتے ہوئے تینوں کے سر پر دھماکہ کیا، اور لیلا نے اپنا غصہ دباتے ہوئے کہا، تمہارے ساتھ کیوں رہے گی؟ لیلا، میں تمہارے آگے جواب دے نہیں ہوں، اور یہ بات آخری بار بتا رہا ہوں۔ اسے لگتا ہے کہ میں اس کا شوہر ہوں، اگر میرے ہوتے ہوئے وہ کہیں بھی اور گئی تو مزید مسئلہ بن جائے گا۔ میں گنہگار بندہ ہوں، اس لڑکی کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہونے دے سکتا، اور اس کی مدد نہ کر کے مزید گنہگار نہیں ہو سکتا۔ اسے صحیح سلامت اس کے گھر پہنچاؤں گا۔ تب تک اس لڑکی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں اور ہم کون ہیں۔ نارمل انسانوں کی طرح اس کے ساتھ رہو، خاص کر کے تم، اس نے لیلا کو گھورتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ تمہیں اپنا ہسبینڈ سمجھتی ہے ڈیول، اس نے ہسبینڈ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن میں اسے اپنی بیوی نہیں سمجھوں گا، میری نظر میں وہ کسی اور کی بیوی ہے، اور ہم تب تک اس کی غلط فہمی دور نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ یہاں سے چلی نہیں جاتی، اور اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ یہاں کوئی انجان لڑکی ہمارے ساتھ ہے تو سب سے پہلے انسپیکٹر سارم الرٹ ہو جائے گا۔ وہ تو پہلے ہی ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے نا، صرف ایک موقع کی ہی تو تلاش ہے اسے، وہ صرف ایک موقع کی تلاش میں ہے، وہ بھی تم میں سے کسی کی نہیں بلکہ میری ہی غلطی پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور میں اسے موقع نہیں دے سکتا، اور اگر لڑکی کو پتہ چل گیا کہ ہم کون ہیں تو سب سے پہلے یہ پولیس میں جائے گی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا انسپیکٹر سارم تمہارے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے، ہم سب بھی تو ہیں، کتنی بار اس کا دھیان تمہارے اوپر سے ہٹا کر اپنی طرف لانے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر بھی وہ تمہارے خلاف ثبوت ہی کیوں ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہے؟ آخر انسپیکٹر سارم ہمیں کیوں نہیں کچھ کہتا؟ کیونکہ اگر درخت سے سارے پتے اتار کے پھینک بھی دیے جائیں نا تو بھی درخت نئے پتے اگا لیتا ہے، لیکن اگر اسی درخت کو زمین سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے اور پھر وہ بنجر ہو جائے گا نا تو اس کے سب پتے سوکھ جائیں گے۔ انسپیکٹر سارم کی نظر درخت پر ہے، پتوں پر نہیں، اور سین ہوا ختم۔ وہ صبح 10 بجے سے لے کر اب تک اسی کمرے میں بیٹھی تھی، وہ سفر کی وجہ سے اتنی تھکی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی یہاں پر کوئی آرام کرنے کے لیے اسے جگہ ہی نہیں تھی، اسے آرام کرنے کی ویسے عادت بھی تو نہیں تھی، سارا دن تو وہ کسی نہ کسی کام پر لگی رہتی، اور اب بھی کمرے میں وہ گھوم ہی رہی تھی، جب آہستہ سے دروازہ کھٹکا اور کوئی اندر آیا۔ گھر چلے؟ لہجے میں اب بھی وہی نرماہٹ تھی، اور وہ مسکرائی اور اس نے کہا، جی چلیں۔ اس نے صبح سے وہی برقع پہن رکھا تھا، وہ اپنا سامان اٹھانے لگی تو یارم نے اسے منع کر دیا اور کہا، تم رہنے دو، میرا آدمی لے آئے گا۔ اسے چلنے کا اشارہ کر کے وہ آگے چل دیا، اور وہ بھی جلدی سے اس کے پیچھے پیچھے آئی۔ وہاں کھڑے آدمی نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ٹی وی ڈراموں میں اس طرح سے نوکروں کو دروازہ کھولتے ہوئے تو وہ دیکھتی ہی تھی، آج اپنے لیے ایسی خاطر تواضع دیکھ کر تو اس کی ہنسی نکل گئی، اور پھر دھیرے سے تھینک یو بول دیا۔ گاڑی میں ان دونوں میں پھر کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ پھر ایک جگہ یارم نے گاڑی روکی اور گاڑی سے نکل کر نہ جانے وہ کہاں چلا گیا۔ آگے پیچھے نظر دوڑاتی جب روح کی نظر سڑک پہ پڑی تو اس نے جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو سڑک پر لیٹے ہوئے دیکھا تو سوچنے لگی، یا اللہ، یہ سب ضرور میری طرح یتیم ہوں گے۔ بچوں کی بے بسی دیکھ کے اسے اپنا بچپن یاد آنے لگا تھا۔ اسے پتہ بھی نہ چلا کہ کب یارم گاڑی میں آ کر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ ان کے بیچ میں خاموشی طویل تھی۔ لگتا ہے ہوا پانی بدلنے کی وجہ سے تمہاری طبیعت خراب ہو رہی ہے،
کب سے اس کی سوں سوں کی آواز وہ سن رہا تھا اور آخر کار اس نے بول ہی دیا۔ نہیں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، اس نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ او اچھا، تو تم رو رہی ہو؟ یارم نے اب اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں رو رہی ہو تم؟ یارم خود بھی نہ سمجھ پایا کہ یہ سوال اس نے اس سے کیوں پوچھا ہے۔ شاید اس نے اس طرح سے کسی کو کبھی روتے ہوئے دیکھا نہیں تھا۔ وہاں چھوٹے بچے، اور پھر اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ کیا پاکستان میں بیکاری نہیں ہے؟ اس نے آرام سے پوچھا۔ ہیں، لیکن سڑک پہ نہیں سوتے۔ وہ اس سے یہ نہیں کہہ پائی کہ وہ کبھی گھر سے باہر نکل کر سڑکوں پر ایسے سوتے کسی بھیکاری کو وہ دیکھ ہی نہیں پائی تھی۔ اوکے۔ اور خاموشی ایک بار پھر سے چھا گئی تھی۔ اور ساتھ ہی یہ سین ہوتا ہے یہاں پہ ختم۔ آگے دکھایا جاتا ہے کہ یارم اپنی گاڑی کو لے کر ایک بلڈنگ کے پاس جاتا ہے اور وہاں پہ وہ اپنی گاڑی کو روک دیتا ہے اور پھر وہ اسے کہتا ہے کہ یہاں سے اندر چلی جاؤ، یہ چابی پکڑو اور فلیٹ نمبر 8 اور یہ کھانا بھی لے جاؤ، میں گاڑی پارک کر کے آتا ہوں۔ یارم نے اسے چابی دی اور کھانا پکڑاتے ہوئے یہ بات کہی اور وہ فوراً گاڑی سے باہر نکل گئی، لیکن اندر نہیں گئی بلکہ وہیں کھڑے ہو کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ اسے یہ کیسے کہتی کہ اسے اکیلے جانے میں تو ڈر لگتا ہے، کیا سوچے گا وہ کہ یہ تو ہر چیز سے ہی ڈرتی ہے، اس لیے بس وہ وہیں رک کر اس کا انتظار کرنے لگ گئی تھی۔ تقریباً 4 یا 5 منٹ تو وہ وہیں رکی رہی اور پھر وہ بھی اس کے ساتھ آ کر رکا۔ وہ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، اس نے پوچھا نہیں لیکن پھر بھی روح بتانے لگ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے چلو۔ اس کے ہاتھ سے چابی لے کر وہ آگے کی طرف چلنے لگا۔ ایک نیا سفر تھا اس کے لیے، وہ اس کے قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی۔ اس نے لفٹ کا بٹن پریس کیا، لفٹ نے انہیں ان کی منزل تک پہنچایا۔ وہ اس کی ہر حرکت کو غور سے دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے کو دیکھ کر بار بار ایک عجیب سی شرم اسے گھیر لیتی تھی۔ کبھی وہ شرماتے ہوئے اپنی انگلیاں چڑھتی، کبھی اپنی آنے والی زندگی کا سوچ سوچ کر مسکراتی، لیکن وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بنا رہا تھا۔ اس نے آ کر فلیٹ کا دروازہ کھولا۔ فلیٹ بہت برا نہیں تھا، دروازے پر رک کر ایک ہی نظر میں اس نے سارا فلیٹ دیکھ لیا تھا۔ 2 بیڈ روم تھے، ایک کچن، باتھ روم کا دروازہ کہیں نہیں تھا، ضرور بیڈ روم کے ساتھ ہی تھے وہ، لیکن فلیٹ تھا بالکل صاف ستھرا۔ تم یہاں بیٹھو، میں کھانا نکال کے لاتا ہوں، اس نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اس کے بعد وہ کھانا لینے کے لیے چلا گیا۔ لیکن اس نے اسے روک دیا اور کہا، آپ کیوں کریں گے، میں کرتی ہوں نا، یہ تو عورتوں کے کام ہوتے ہیں نا۔ اس نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے کھانے کے شاپر لیے اور اوپن کچن کی طرف آ گئی۔ یارم کچھ بولا نہیں کیونکہ وہ کسی بھی طرح سے اسے شک میں ڈالنا چاہتا ہی نہیں تھا، جبکہ اس کی نظریں کچن ہی کی طرف تھیں۔ پورے گھر کی طرح یہ بھی بہت ہی صاف ستھرا تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا شوہر کافی صفائی پسند ہے۔ روح نے اچھی بیویوں کی طرح جلدی سے یہ بات اپنے دماغ میں تو بٹھا ہی لی تھی۔ پھر کھانا برتنوں میں نکال کر وہ لے آئی۔ دونوں نے پھر آرام سے بیٹھ کر کھانا کھایا بھی۔ اس کے بعد کیا ہوا نہ جانے، اس ڈش کا کیا نام تھا، لیکن روح کو پتہ نہیں تھا، لیکن اسے وہ بہت مزے کی لگی تھی۔ وہ یہ تو نہیں جانتا تھا کہ اسے کیا پسند ہے اور کیا نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی طرف سے ایسی چیزیں تو لے کر آیا تھا جسے وہ سکون سے کھا لے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے سکون سے کھانا کھایا اور پھر برتن نہ صرف وہ وہاں سے اٹھا کر لے کر گئی بلکہ اچھے سے انہیں دھو کر واپس اس نے اس کی جگہ پر اس کو رکھ۔ پھر وہ باہر آئی اور اسے پوچھنے لگی کہ آپ چائے پیتے ہیں؟ یارم کھانا کھا کر آرام سے آنکھیں بند کر کے صوفے سے ٹیک لگا کر بھی بیٹھے ہی تھا جب پیچھے سے نرم سی آواز سنی۔ ہاں، اسے سوال تو عجیب لگا لیکن پھر جواب دیا، شاید وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی تبھی بے تکے سے سوال پوچھ رہی تھی۔ میں بناؤں آپ کے لیے؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ ہاں بناؤ۔ وہ اس وقت تنہائی چاہتا تھا، اب وہ اسے کسی بھی بہانے سے میسر ہو کیا فرق پڑتا تھا، لیکن اس کی بات سن کر روح خوشی سے اٹھی اور چائے بنانے کے لیے چلی گئی، اور پھر اگلے 5 منٹ بعد وہ چائے کے ساتھ حاضر تھی۔
وہ ویسے بھی رات کو چائے پینے کا عادی تھا، لیکن ہمیشہ سے وہ خود ہی بناتا تھا۔ آج پہلی بار ہوا تھا کہ کسی دوسرے کے ہاتھ کی وہ چائے پینے جا رہا تھا۔ پھر اس نے اسے کچھ انسٹرکشنز دیں اور کہا کہ تم اس کمرے میں سو جانا، میں اس کمرے میں سوؤں گا۔ اس نے چائے پیتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ روح کے چہرے کی رونق غائب ہو گئی تھی۔ میرا مطلب ہے مجھے کچھ کام کرنا ہے، تو تم بیکار میں ڈسٹرب ہوگی۔ ویسے بھی سفر سے کافی تھکی ہوئی آئی ہو نا تم، تو اس کمرے میں جا کر آرام کرو، میں اپنا کام ختم کر لوں۔ جی اچھا، وہ کہہ کر چائے کے کپ اٹھانے لگی۔ یہ رہنے دو، میں اٹھا لوں گا، تم جاؤ آرام کرو۔ وہ ہمیشہ سے اپنے کام خود کرتا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے آپ کیوں کام کریں گے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی اور کپ اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد گیلے ہاتھ سکارف سے صاف کرتی ہوئی باہر نکلی۔ اس نے اپنا برقع ابھی تک نہیں اتارا تھا۔ ایک بات کہوں آپ سے؟ کمرے میں جاتی ہوں وہ واپس پلٹی۔ کہو۔ یارب نے اسے تھوڑی دیر میں یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ لڑکی بہت ہی شرمیلی اور بہت ہی باتونی ہے۔ مسکرانا صدقہ جاریہ ہے۔ وہ بنا پلٹے فوراً اپنے کمرے میں ہی چلی گئی، جبکہ یارب نے اپنے گال پہ ابھرنے والی بے ساختہ ڈمپل کو بڑی مشکل سے روکا تھا، اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ اب صبح جب یارب کی آنکھ کھلی تو پورے گھر میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ آرام سکون سے اٹھا، فریش ہو کر باہر آیا تو اس کے اندازے کے عین مطابق روح کچن میں ہی گھسی کچھ نہ کچھ تو کر ہی رہی تھی۔ اپنے اس فلیٹ میں اس نے آج تک اپنے علاوہ کسی دوسرے وجود کو اتنی صبح دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ شروع سے ہی اسی طرح سے رہتا تھا کہ کوئی اسے پہچان ہی نہ پائے۔ یہ فلیٹ جس بلڈنگ میں تھا وہاں پر بہت ساری فیملیز رہتی تو تھیں، جن میں زیادہ تر تھے بھی انڈین اور پاکستانی ہی۔ ان سب کو یارم کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا، اور اگر کسی کو کچھ پتہ تھا بھی تو بس اتنا کہ ایک لڑکا ہے جو یہاں رہتا ہے اور چھوٹی موٹی سی جاب کرتا ہے۔ یارم کا ریکارڈ اتنا صاف تھا کہ آج تک پولیس اس تک پہنچ ہی نہیں پائی تھی، مگر انسپیکٹر سارم کی محنت اور لگن تھی جس نے اسے اس تک پہنچنے میں اس کی مدد کی تھی۔ وہ خود بھی انسپیکٹر سارم کو اس کی ہمت اور قابلیت کی داد دیتا رہتا تھا۔ ارے آپ اٹھ گئے، میں آپ کے لیے ناشتہ لگاتی ہوں۔ وہ کچن سے باہر ٹیبل تک آئی تو اسے دروازے پر کھڑا دیکھ کر بولی، ویسے مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ صبح ناشتے میں کیا پسند کرتے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے پراٹھے بنائے ہیں، لیکن اگر آپ کہیں گے تو میں کچھ اور بھی بنا دوں گی۔ اس وقت وہ بنا عبایا کے کالا چوڑی دار پاجامہ اور سرخ قمیض پر کالا دوپٹہ سلیقے سے سر پہ جمائے ہوئے کھڑی تھی۔ ہاں، مگر کپڑے اس کے لحاظ سے تھوڑے لوز تھے۔ سفید رنگت، کالی آنکھیں، لمبے بال جو دوپٹے سے باہر کمر سے نیچے جھول رہے تھے۔ وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن یارم جتنی نہیں۔ ہاں، لیکن اس کے چہرے کی معصومیت خوبصورتی سے زیادہ تھی۔ خوبصورت انسان کو مات دینے کے لیے وہ کافی تھی۔ نہیں، میں یہ کھا لوں گا، تھینک یو میرے لیے ناشتہ بنانے کے لیے، اور سوری تمہیں میرے لیے اتنی زحمت کرنی پڑی۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنا کیوں بولنے لگا ہے، وہ تو ضرورت سے زیادہ کبھی بولتا بھی نہیں تھا۔ ارے زحمت کیسی، اب یہ سب کچھ مجھے ہی تو کرنا ہے نا۔ صفائی کے لیے کون آتا ہے؟ میرا مطلب ہے گھر کی صفائی کون کرتا ہے؟ وہ کھانے کے لیے بیٹھا ہی تھا جب روح نے پاس بیٹھ کر سوال پوچھ لیا اس سے۔ میں اپنے گھر کے سارے کام خود کرتا ہوں۔ مجھے دوسرے لوگوں کی کیے گئے کام پسند نہیں آتے، اور دبئی میں آسانی سے نوکر ملنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہاں تو تقریباً سبھی کام اور لوگ خود ہی کر رہے ہوتے ہیں، تو میں بھی اپنا کام خود کرتا ہوں۔ اوہ، اور کھانا بھی خود بناتے ہیں؟ روح نے حیران ہو کر اس سے پوچھا۔ ہاں، زیادہ تر خود ہی بناتا ہوں، اور اگر دیر ہو جائے تو باہر سے لے آتا ہوں۔ بس اتنا کہہ کر وہ ناشتہ کرنے لگا، مگر اسے یہ نہیں کہہ پایا کہ اسے خاموشی میں کھانا کھانا پسند ہے۔ وہ بس اس لڑکی کو یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ ایک ڈان ہے اور یہ لڑکی غلط ایڈریس پر پہنچ چکی ہے، لیکن اس کے لیے اس لڑکی سے باتیں کرنا ضروری تو نہ تھی۔ وہ کیوں اسے اپنی پرسنل باتیں بتا رہا تھا؟ رات میں اس نے جب کہا کہ وہ دوسرے کمرے میں سو جائے تو اس کی اداسی کیوں اس سے پریشان کر گئی تھی؟ خوبصورت سے خوبصورت لڑکی اس کی زندگی میں آئی تو تھی، اس نے پلٹ کر کبھی ان کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ لیلا اس کی ایک نظر پہ بیٹھی تھی، لیکن اس نے لیلا کو کبھی اتنی اہمیت دی ہی نہیں تھی۔
لیکن اس لڑکی کی صرف اداسی اسے پریشان کر رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ جس طرح سے یہ لڑکی ہنستی کھیلتی یہاں آئی ہے اسی طرح سے اپنے گھر پہنچ جائے۔ ہاں، وہ بس اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، اس کی معصومیت کو برباد نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، بس یہی تو وجہ تھی۔ کیسا بننا ہے؟ اپنی سوچوں میں وہ بیٹھا آرام سے ناشتہ کر ہی رہا تھا جب اچانک سے روح کی آواز بہت قریب سے محسوس ہوئی۔ وہ ایکسائٹڈ سی کھڑی اسی سے پوچھ رہی تھی۔ اچھا، بہت اچھا، بس اتنا سا بول کر وہ پھر سے ناشتہ کرنے میں مگن ہو گیا تھا۔ میں آپ کے لیے روز بناؤں؟ ایک بار پھر سے وہ ایکسائٹڈ اس سے پوچھنے لگی تھی۔ روز؟ ہاں روز بناؤ۔ وہ کیوں اسے بتا نہیں پا رہا تھا کہ وہ صرف 1 یا 2 دن اس کے ساتھ رہے گی، پھر تو اسے جانا ہی ہے اپنے گھر جہاں اس کا اصل شوہر ہے۔ اچھا، میں کام پر جا رہا ہوں، تم یہیں رہو، میں جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ ناشتہ کر کے اٹھ کر اپنے کمرے میں وہ چلا گیا۔ اس کا ارادہ جب تک اس لڑکی کے گھر والوں کا ملنا تھا اس کو یہیں رکھنے کا تھا، اور پھر بالکل عام روزمرہ کی جاب کرنے والے آدمی کی طرح وہ تیار ہوا، جینز کے اوپر وائٹ شرٹ اور گلے میں ٹائی اور ہاتھ میں بریف کیس پکڑ کر وہ گھر سے نکلا، اور جانے سے پہلے دروازہ بند کرنے کا بول کر وہ اس کو گیا۔ اور پھر وہاں جاتے ہی اس نے سب سے پہلا جو سوال پوچھا وہ یہی تھا۔ کچھ پتہ چلا اس لڑکی کے بارے میں؟ اس نے خضر سے پوچھا۔ نہیں، میں تو کل سے لگا ہوا ہوں، لیکن اس لڑکی کے بارے میں مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ اب دیکھیں، فیک آئی ڈی کارڈ پر ہم کیسے اس کے گھر والوں کو ڈھونڈیں گے؟ اچھا، اور اس لسٹ کا کیا ہوا؟ شارف اپنا کام کر رہے؟ نہیں، اس نے ابھی شروع نہیں کیا۔ وہ میرے ساتھ اس لڑکی کے گھر والوں کو… کیا لڑکی لگا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ اپنے کام پر دھیان دو، وہ لڑکی ہمارا کام نہیں ہے۔ اس نے غصے سے خضر کی بات کاٹی۔ ہاں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس لڑکی کے گھر والوں کا پتہ چل جائے تو ہم صحیح سلامت سے واپس پہنچا دیں، پھر اپنے کام پر دھیان دیں۔ اسے غصے میں دیکھ کر خضر نے وضاحت پیش کی۔ اس لڑکی سے زیادہ ضروری کام ہے ہمیں، فی الحال اپنے کام پر دھیان دو، اس لڑکی پر نہیں۔ ہاں، لیکن ڈیول 1-2 دن میں ہی ہم اس لڑکی کے بارے میں سب انفارمیشن ڈھونڈ لیں گے، اور خضر تم وہ کرو جو میں کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، فی الحال اس لڑکی کو ایک سائڈ پر رکھو اور ضروری کام کرو۔ اس نے پھر سے خضر کی بات کاٹ دی تھی۔ اوکے، جیسے تم کہو ویسے کر لیتے ہیں۔ مجھے ہال چیکنگ کرنی ہے، یہ سرچ وارنٹ ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ یہ اس مہینے میں 3ری چیکنگ وارنٹ تھی۔ وہ جب بھی فارغ ہوتا تو ایسا ہی سرچ وارنٹ نکلواتا اور پھر وہ یہاں پہ آ جاتا۔ ضرور انسپکٹر سارم، کیوں نہیں؟ آپ کا اپنا ہی تو حال ہے، جب دل چاہیں آئیں اور چیک کریں۔ شارف نے بھی پورا دروازہ کھولتے ہوئے اسے کہا تھا۔ کل ہی تو وہ جیل سے چھوٹ کے آیا تھا اور پچھلے 10 دن سے اس نے سب سے زیادہ اسی شخص کی شکل تو دیکھی تھی، اور انسپکٹر سارم یہ وہ پہلا اور آخری شخص تھا جسے وہ آج کی تاریخ میں دیکھنا بالکل نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ پھر بھی یہاں پہ تھا۔ بہت شکریہ، اتنی مہمان نوازی تو مجھے ہضم نہیں ہوگی، سارم نے مسکرا کر اس سے کہا۔ دیکھیں، ہضم تو کرنی پڑے گی انسپکٹر سارم، آخر آپ کی مہمان نوازی کا قرض چکانا ہے۔ جیل میں اس پر کسی بھی قسم کا تشدد نہ کیے جانے کا آرڈر تھا، لیکن سارم پھر بھی وقت بے وقت ہاتھ صاف کرتا رہتا تھا اس پہ۔ اور ساتھ ہی یہ سین ہوتا ہے ختم، اور اسی کے ساتھ اس ایپیسوڈ کو بھی کرتے ہیں ختم۔ کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ کیسی لگ رہی ہے آپ کو سٹوری یہ بھی بتائیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کنٹینیو کیا جائے تو ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں، اور اگر آپ کو نہیں بھی پسند آ رہی تو بھی بتا دیجیے گا تاکہ ہم اس کو کنٹینیو نہ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔